السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ گیپ کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز دوبارہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ میری روٹین سے بالکل ہٹ کے ہے۔ ایک چھوٹا سا موٹیویشنل لیکچر ہے کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو موضوع آج کا ہے کہ حرام کی کمائی سے کیسے بچا جائے۔ یہ کچھ دوستوں کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ فورس کیا، انہوں نے کہا کہ یار آپ یہ اس موضوع کے اوپر ایک لیکچر دو، تو آپ نے کافی اچھی باتیں بیان کی ہیں۔ تو میں جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن یعنی حرام کی کمائی، خاص طور پر وہ بھی کرپشن بھی حرام کی کمائی ہوتی ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے اور کیوں بچا جائے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ بیسیکلی غور نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح بھی آتا ہے، کوئی بھی ہے شخص، وہ جب حرام کمانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو بس وہ اپنی پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جبکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بعض اشخاص، مرد و خواتین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہو جاتی ہے، اولاد ڈسیبل نکل آتی ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی اچانک افتاد آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں جن کے اوپر خرچہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آفس گیا ہوا ہے، ایک بندہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے، ایک بندہ اپنی دیہڑی کے اندر مصروف ہے، کوئی بھی شخص ہے، لیکن وہ حلال کی بجائے حرام کمانے میں لگا ہوا ہے۔ تو اچانک اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کا بچہ، کوئی بھی کوئی چھت سے گر گیا ہے۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا بھلا کھیل رہا تھا، اچھی بھلی بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، تو ہاسپٹل لے چلو۔ اب پتہ چلا کہ اس نے پچھلے 1 مہینے میں کرپشن کر کے، حرام کی کمائی کر کے اس نے 2 لاکھ روپیہ کمایا ہے۔ تو اصول یہ ہے، احادیث مبارکہ اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں، بتایا یہ جاتا ہے، سنا یہ گیا ہے کہ اگر حرام کی کمائی کھائی جائے تو وہ جب نقصان ہوتا ہے تو حلال کی کمائی بھی بیچ میں ہی ساتھ ہی نکل جاتی ہے۔ تو اس نے جو 2 لاکھ روپیہ کمایا، وہ کارڈیالوجی ہاسپٹل لے کے اپنے اس مریض کو چلا گیا، پتہ چلا وہاں پہ 6 لاکھ روپیہ لگ گیا۔ اب وہ دوستوں سے ادھار بھی پیسے مانگ رہا ہے کہ یار مجھے یہ پرابلم ہو گیا، مجھے یہ دیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ اس دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ یعنی کہ جس سے اس نے 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، اس نے اس کو بھی واپس کرنا ہے۔ پھر اس کے دل میں مزید کرپشن، مزید حرام کی کمائی کمانے کا خیال جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر ایک اور خیال بھی آتا ہے اکثر، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان مثلاً کو بنتا ہے، وہ گاڑی میں جا رہا ہے، اچانک پتہ چلا کہ جی گاڑی کا انجن سیز ہو گیا ہے۔ اوہو، کیا ہو گیا؟ اور جی اس کے اوپر تو 50,000 روپیہ خرچہ آیا ہے۔ اب اسی وقت اس کے دل میں یہ بھی آیا ہوگا کہ اوہو، اگر میں نے وہ ابھی جو مجھے ایک لفافہ ملا ہے تو جس کے اندر 30,000 روپے تھے، تو وہ اگر مجھے نہ ملا ہوتا تو میں یہ 50,000 کا خرچہ کیسے کرتا، یا میں گاڑی کیسے ٹھیک کرواتا۔ اور بھائی خدا کے بندے، اگر یہ بھی تو سوچو، اپنی سوچ کو مثبت کر لو آپ لوگ۔ آپ یہ بھی تو سوچو، اگر آپ نے وہ 30,000 روپے کا لفافہ نہ لیا ہوتا، آپ کی گاڑی کا انجن ہی سیز نہ ہوتا، وہ آپ کے جو 20,000 ساتھ، وہ 30,000 ساتھ لے کے گئی ہے وہ رقم، وہ 20,000 روپیہ بھی آپ کا بچ جاتا۔ تو آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلیں۔ اور دوسری ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی رزق رزق رزق، یہ دیکھیں رزق کی کتنی اقسام ہیں۔ بیسیکلی رزق 2 طرح کا ہے، یہ بات احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رزق 2 طرح کا ہے۔ ایک رزق وہ ہے جو فکس ہے، جو آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ دنیا میں آخری سانس لیتا ہے، اس کو وہ پیسہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کو وہ رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ دوستوں کے پاس گئے ہیں، کسی کے گھر میں گئے ہیں، اچانک چلے گئے ہیں، سرپرائز وزٹ آپ نے کر لیا ہے،
ان کے گھر کے اندر وہ دوستوں کے پاس وہ اس نے بعض بات ایسا بھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی دوست ہے اس نے اپنے لیے بوتل منگوائی ہے تو وہ بھی ایسے منہ تک اس نے بوتل نہیں لگائی، کوئی دوسرا دوست آیا اس نے مذاق کے ساتھ اسے وہ بوتل چھینی اور وہ پی گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اپنا نصیب تھا، وہ بوتل اس کے نصیب کی تھی تو اس کو مل گئی ہے، اگر اس کے نصیب کی نہ ہوتی تو اس کو نہ ملتی۔ تو آپ اس بات کے اوپر بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ رزق مجھے کیوں نہیں ملا، کیونکہ یہ رزق کی تقسیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو رزق کی تقسیم کے اندر دخل دیتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی پریشان ضرور ہوتے ہیں، نقصان ضرور اٹھاتے ہیں۔ اس بات کے اوپر آپ اپنا یقین کامل رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا رزق کیا ہے؟ دوسرا رزق وہ ہے کہ جو ایک ڈھیری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، وہ پڑا ہوا ہے، ایک بنچ، ایک پہاڑ پڑا ہوا ہے رزق کا، وہ رزق ہے جو آپ نے اپنی کوشش سے حاصل کرنا ہے۔ اب جس طرح یہ مثال بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح جنت اور دوزخ کا اگر آپ دیکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر انسان جو ہے وہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہی کرتا ہے تو پھر دوزخ کیوں ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور اس کو کچھ اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں اس خلیفے کو کہ بھائی یہ کام تم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ ہاں اللہ نے راستہ بتا دیا ہے کہ اس راستے کے اوپر چلو گے تو جنت ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو دوزخ ہے۔ تو بھائی نیکی اور اچھائی کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، اس میں اللہ کا اختیار نہیں ہے، وہ انسان آپ اپنا راستہ خود اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی جب آپ کوئی کرپشن کی طرف جائیں گے تو آپ خود اس بات کو جو ہے وہ چنیں گے۔ اگر آپ کا رزق لکھا ہی ہوا ہے، وہ ڈھیری پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کے بندو اس ڈھیری کو محنت کر کے حلال کے طریقے سے بھی کماؤ گے تب بھی آپ لوگوں کو 50 کروڑ روپیہ مل جائے گا اگر آپ کے نصیب میں ہے۔ اور اگر آپ حرام کے طریقے سے کمانا چاہو گے کرپشن کر کے تب بھی آپ کو وہ پیسہ مل جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ آپ کوشش کریں کہ جو حلال کا طریقہ ہے اس حلال کے طریقے کے اوپر چلیں، اسی طریقے کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کریں تو آپ کو ذہنی تسلی بھی ہوگی اور بہت ساری پریشانیوں سے بھی آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اب اس سے بچنے کا ایک ٹوٹکا ہے، وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کی بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر کہ یہ باتیں سن کے کسی کا دل آزاری ہو تو بھائی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ تو وہ طریقہ، وہ بات یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، کرنے والی نہیں ہے، سمجھنے والی ہے کہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی شخص کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں 5 لاکھ روپیہ دوں گا، 5 لاکھ، تو نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے صرف ایک لوہے کا ڈنڈا لینا ہے اور میں نے تمہاری دونوں بازویں توڑ دینی ہیں اور دونوں ٹانگیں توڑ دینی ہیں، بس اس کے بدلے میں تمہیں میں چلو 5 نہیں لیتے ہو 10 لاکھ لے لو یار۔ تو کیا آپ ٹانگیں تڑوا لیں گے اس سے؟ کیا بازو تڑوا لیں گے؟ کیا آپ کہیں گے ٹھیک ہے 10 لاکھ دے دیں؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، آپ کو یہ میں گھر دے دیتا ہوں، کوئی چیز دے دیتا ہوں، یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے، یہ آپ کھا لیں، کیا آپ کھا لیں گے؟ کوئی بھی شخص نہیں کھائے گا، بالکل بھی۔ تو آپ دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرپشن، یہ حرام کمانا کیوں ہے، کس وجہ سے؟ جب مرنا ہے نا انسان نے، تو مرنے کے بعد آپ نے جو اپنا کھایا پیا ہے نا، آپ نے اس کا حساب دینا ہے، لیکن جو آپ نے حرام کمائی کھائی ہوئی ہوگی نا، چاہے وہ آپ نے خود اپنے لیے کھائی ہے، چاہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو یہ تو یار کوئی انصاف والی بات نہیں ہے کہ آپ حرام کسی اور کے لیے کھائیں، ماں کے لیے کمائیں، بہن کے لیے کمائیں، بیٹی کے لیے کمائیں، بیوی کے لیے یا بچے کے لیے، اور اس کی سزا آپ لوگ کیا وہ خود لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دے۔ آپ جو ہے وہ کہ آپ جب آپ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا، تو بچے تو جو مرضی کہتے رہے، بیوی جو مرضی کرے، ماں جو مرضی کہے، باپ جو مرضی کہے، ان کے کہنے کے اوپر عمل، ان باتوں کے اوپر نہیں کرنا، حلال کی طرف رہنا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں کو تھوڑا سا تحمل مزاجی کے بعد
اس سے سوچیں گے، ذرا غور کریں میری باتوں کے اوپر کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یا میں کسی ایک مذہب، کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی مذہب شامل نہیں ہے، کوئی فرقہ شامل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تمام انسان، پوری دنیا کے لوگ اس کے اندر، اس باتوں کے اندر شامل ہیں کہ آپ لوگ اپنے راستے کو سیدھا رکھیں. انشاءاللہ رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان نے رکاوٹیں بیچ میں ڈالنی ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنے راستے کو سیدھا رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. لیکن برائے مہربانی اپنے حال کے اوپر رحم کریں، اپنے حال کے اوپر. جو شخص اپنا نہیں بنتا وہ کسی کا کیا بنے گا؟ اگر میں نشہ کرتا ہوں تو مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بیوی کی پرواہ کیسے کروں گا؟ میں اپنے بچوں کی پرواہ کیسے کروں گا؟ تو کسی شاعر نے ایسے نہیں کہا تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. تو مثال اس کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو شخص اپنا نہیں بن رہا وہ کسی کا کیسے بن سکتا ہے؟ تو برائے مہربانی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا تو بنیں. جب اپنا بنیں گے تو سب کے بن جائیں گے. اگر آپ اپنے نہیں تو کسی کے بھی نہیں ہیں. شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری باتوں کے اوپر عمل کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.